بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں پارہ نمبر 19 سورہ شعراء آیت نمبر 119 سے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور ان کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار کر کے بچا لیا۔ کس کے بارے میں بات چل رہی تھی؟ نوح علیہ السلام کی سٹوری چل رہی تھی، اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ اور یقیناً تمہارا پروردگار سب پر غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا، جبکہ ان کے بھائی ہود نے انہیں کہا تھا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ دیکھیے، ساری چیزیں تقوی پر ہی منحصر ہے کہ اگر انسان کے اندر تقوی ہے تو وہ ساری چیزوں کی پھر ہر چیز انسان آٹومیٹیکلی ساری چیزوں پر سے گزرتا جائے گا، نیکیوں کے کام کرتا جائے گا۔ تو یہاں پر الا تتقون، اب یہ ان کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے سیم ہی ہونا چاہیے۔ ہر انسان اپنے آپ سے سوال کرے کہ الا تتقون، کیا ہم نہیں ڈرتے؟ کیا تم نہیں ڈرتے؟ کیا ہمیں اللہ سے نہیں ڈرنا چاہیے؟ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، یقیناً اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے تبلیغ کا کوئی حصہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ تم ہر بلند جگہ بے فائدہ ایک یادگار تعمیر بنا ڈالتے ہو اور عمارتیں اتنی شاندار بناتے ہو کہ شاید تم ہمیشہ ان میں رہو گے۔ جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کر ڈالتے ہو۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ تو یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جو قوم عاد جو تھے، تو یہ کیسے تھے؟ ان کے اندر جیسے جس کے بارے میں آتا ہے احرام مصر کا جو آتا ہے کہ انہوں نے ایسی یادگاریں وہاں پر پائی جاتی ہیں کہ یہ نمود و نمائش کے حساب سے بولو یا ہر چیز کے اعتبار سے بہت اعلیٰ تھی ان کی عمارتیں، اور یہ ایسی بلند اور بالا عمارتیں بناتے تھے۔ ان کو کبوتر بازی کا شوق تھا، پرندوں وغیرہ کا شکار کا شوق تھا، اور یہ ان کے گھر ایسے رہائشی جو گھر تھے مضبوط بناتے تھے، اور ان کی عمارتیں بھی کیسی تھی؟ ایک دم فلک بوز جس کو کہتے ہیں، اونچی اونچی عمارتیں۔ تو یہ ان کی ہابی تھی ایسی بنانا۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی ضرورت بھی تھی، کیونکہ ان کے قد بہت لمبے تھے اور عمریں بھی بہت دراز تھی۔ اگر وہ معمولی قسم کا مٹیریل عمارتوں میں یوز کرتے یا تو کیا ہوتا کہ یہ مٹیریل ان کی زندگی میں ساتھ نہیں دیتا تھا، یعنی کہ ان کو بار بار مکان بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب ہمارے پاس کیسے ہے، عمریں بہت کم ہوتی ہیں نا، 60-70 سال، یا کوئی بہت ہو گیا تو 100 سال، 80 سال، 90 سال، لیکن ان لوگوں کے تو ہزاروں سال عمریں ہوا کرتی تھی۔ اگر یہ ایسے کمزور مکانات بناتے تو ان کو پھر اپنی ایک لائف میں ہی ان کو کتنے بار مکان بنانا پڑتا تھا، تو یہ ان کی ایک ضرورت بھی تھی۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسودہ عالیشان عمارت، جسمانی مضبوطی اور توانائی سب کچھ دی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ انتہائی متکبر قوم تھی، اور انصاف اور نرمی کا برتاؤ ان کے پاس تھا ہی نہیں، اور دوسروں کے حقوق چھین لینا بہت دلیری سمجھتے تھے اس میں یہ، اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ کے دوسروں پر ظلم ڈھاتے تھے۔ تو یہ یہاں ان کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ کیا جبار بن کر یہ کیا کرتے تھے، کسی کے اوپر ہاتھ ڈالتے تھے۔ جبار مطلب زبردستی کا ظلم اور زیادتی کرنا۔ لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا ہے۔ جب تم جانتے ہو اس نے تمہیں چوپائے، بیٹے، باغات اور چشمے عطا کیے۔ مجھے تو تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ وہ کہنے لگے، ہمیں تو ایسا واز کر یا نہ کر، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے آس پاس، چاہے آپ ان کو کتنی بھی اچھی باتیں بتائیں، سب ویسٹ۔ ایسے لگتا ہے جیسے ایک کان سے سن رہے ہیں دوسرے کان سے نکال رہے ہیں۔ تو یہ بھی ان کی، اب یہاں پر ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے، آج ہمارے آس پاس بھی بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں کہ ان کو جنت کی بات بتاؤ، دوزخ کی بتاؤ، چاہے کتنی بھی سٹوری سناؤ ان کو، لیکن ان کے دماغوں پر، دلوں پر، کانوں پر کوئی جو نہیں رینگتی۔
وہ ان کے جیسے کام کل تھے ویسے ہی آج ہے، بلکہ ہمیں ہر روز یہ سوچنا چاہیے کہ میرا کل سے آج کچھ بہتر ہوا یا نہیں ہوا۔ ایک سال جو میرا پچھلا گزرا، اس سے اب یہ میں جو کیا کام، وہ کیا میں نے صحیح کیے؟ اب مجھے اور کون سے کام ہیں جو مجھے ایڈ کرنا چاہیے اگلے سال میں؟ کیا میرا پورا سال ویسٹ ہو گیا؟ ہر دن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا علم سیکھا، یا ہمارا ایک دن اور ویسٹ ہو گیا زندگی کا، ایک مہینہ اور ویسٹ ہو گیا، ایک سال اور ویسٹ ہو گیا۔ ایسے کر کر کے ہماری زندگی کے قیمتی دن ہمارے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ اور چاہے اب یہاں پر ہمارے لیے کیا واعظ نصیحت ہے، ان کے درمیان تو نبی آئے تھے، لیکن ہمارے لیے واعظ اور نصیحت کے لیے قرآن ہمارے نبی نے چھوڑ کر گئے، ان کی سنتیں چھوڑ کر گئے، اور ان کے احادیث جو ہے ہمارے لیے، تو وہ کیسی ہے؟ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، واعظ ہے۔ لیکن جو چاہتا ہے ان سے نصیحت حاصل کرنا، اب جیسے دیکھیے کہ کوئی آیت ہمارے دلوں پر اتنا زیادہ اثر انداز ہوتی ہے کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان سمجھے، قرآن اس کے دل میں اترے، پہلے بیٹھے، ایسی محفلوں میں جائے، بیٹھے۔ اب اگر ہمارے ٹائم ہی نہیں نکالتے لوگ اس طرف آنے کے لیے، تو پھر اب ان سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ کہ ان کے کانوں تک تو یہ بات پہنچی ہی نہیں، انہوں نے یہ سننا ہی پسند نہیں کیا، اس محفل میں بیٹھنا ہی پسند نہیں کیا۔ تو اب آپ سوچئے کہ ان کے کانوں تک کیسے یہ بات جائے گی، ان کے دل کیسے پھر سافٹ ہوں گے، کیسے اللہ کے سامنے جھکیں گے ان کے دل؟ تو یہاں پر ان لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ ہم لوگوں میں بھی یہ جو قومیں ہیں جن کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، کیا یہ ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں؟ ہمارے آس پاس نہیں ہے یہ ساری چیزیں؟ بالکل اسی طریقے سے جبار بن کے گھومتے ہیں، اکڑ کے گھومتے ہیں، تکبرانہ چال ہے، اور چاہے کوئی واز کرے یا نہ کرے، نصیحت کرے یا نہ کرے، کسی کی نصیحت ہم قبول نہیں کرتے۔ ایک اکڑ کی بات ہوتی ہے، ایک کیا کہتے ہیں، ایک انا کا مسئلہ ہوتا ہے کہ نہیں ہم کیوں سنیں، ہمیں تو سب آتا ہے۔ شیطان نے اس طریقے سے بنایا ہوا ہے کہ ہمیں تو سب آتا ہے، ہم کیوں کسی کی بات سنیں؟ وہ کیا اپنے آپ کو بہت بڑی سمجھتے ہیں، بڑی واز اور نصیحت کرنے چلے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں آتا؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ بہت سارے لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ کیا ہم ابھی مسلمان ہوئے، کیا ہمیں ساری چیزیں نہیں پتا، ہمیں سب پتا ہے۔ ایسی باتیں کرتے ہیں اگر کوئی آپ دین کی بات کسی کو بتاؤ تو اللہ تعالیٰ سے ایسے لوگوں کے لیے ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، اور باقی اور کچھ بھی نہیں۔ اور اس میں ہمیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، ایسی باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں، اور ہم پر کچھ عذاب نہیں آنے کا۔ چنانچہ انہوں نے ہود کو جھٹلا دیا کہ ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا، اور اس واقعے میں بھی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ اور یقیناً آپ کا پروردگار اس پر غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ قوم ثمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی صالح نے انہیں کہا تھا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ دیکھیے ہر نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ الا تتقون، الا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے؟ جبکہ ان کے بھائی صالح نے انہیں کہا تھا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں یقیناً تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اب یہ جو قوم آج جو ہلاک ہوئی، پچھلا جو ہم سٹوری پڑھ رہے تھے، تو ان کی کیا ہم نے پیچھے پڑھا تھا، آپ لوگوں نے نوٹ بھی کیا ہوگا، کون سا عذاب آیا تھا ان کے اوپر؟ تیز آندھی چلی تھی جو 8 دن اور 7 راتیں مسلسل چلتی رہی، اور آندھی اتنی تیز تھی کہ کھڑے کھڑے آدمیوں کے ان کو پاؤں سے اکھاڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پھینک رہی تھی، اور یہ آندھی ان کے مضبوط اور عالیشان گھروں میں گھس گھس کر ایک ایک فرد کو تباہ کر رہی تھی۔ یعنی کہ دیکھیے ان کے مضبوط گھر، دیکھیے ان کے جسمانی ساخت، دیکھیے کہ کتنے مضبوط تھے، یہ ہائیٹڈ تھے، مضبوط تھے، موٹے تازے تھے، اس کے باوجود بھی صرف ایک ہوا، اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی دیکھیے کوئی بہت بڑا عذاب نہیں ہے، صرف ایک ہوائی، اور یہ سارے کے سارے جو ان کے مضبوط عالیشان مکان تھے، ان کی جو تکبرانہ چال تھی، یہ ساری کی ساری ان کے جو اکڑ تھی، یہ ساری کی ساری دھری کی دھری رہ گئی، اور پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ تو یہاں پر پھر اگلا ذکر آ رہا ہے صالح علیہ السلام کا، کہ انہوں نے یہاں پر بھائی سے کیا مراد ہے؟ دینی بھائی، یہ کوئی سگے بھائی نہیں تھے ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام، سارے انبیاء کے بارے میں یہی آتا ہے کہ ان کے بھائی نے ان سے کہا، یعنی کہ دینی بھائی۔ اور یقیناً تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے اس کام میں کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو رب العالمین کے پاس ہے۔ کیا تم یہاں کے سامان عیش و عشرت میں امن سے رہنے کے لیے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ان باغات میں اور ان چشموں میں اور کھیتوں میں اور کھجوروں میں جن کے خوشے بہت ملائم ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر فخریہ ان میں گھر بناتے ہو، سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور حد سے آگے گزرنے والوں سے کی بات نہ مانو۔
جو ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں اور اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے، وہ کہنے لگے تم تو ایک سحر زدہ آدمی ہو، تم ہمارے ہی جیسے ایک آدمی ہو، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ۔ صالح نے کہا نشانی یہ اونٹنی ہے، اور ایک دن اس اونٹنی کے پانی پینے کے لیے مقرر ہے، اور ایک دن تم سب کے لیے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے جب نشانی مانگی تھی تو ایک حاملہ اونٹنی پہاڑ سے برآمد ہوئی تھی، اور جب یہ بہت زیادہ کھانا اور اس کا پانی ہوتا تھا تو یہ ان لوگوں نے ایک باری مقرر کی تھی کہ اس میں ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن ان کے سارے جانور پانی پیئیں گے، اور اسے کوئی دکھ نہ پہنچانا ورنہ ایک بڑے دن کے عذاب تمہیں آ لے گا۔ مگر ان لوگوں نے بھی اس اونٹنی کی پونچھیں کاٹ ڈالی، یعنی کہ اس کے گھٹنوں کے پاس سے اس کو کاٹ دیا تاکہ وہ پھر کھڑی نہ رہ سکے۔ پھر عذاب کے ڈر سے لگے پچھتانے، آخر عذاب نے انہیں پکڑ ہی لیا۔ اور اس واقعے میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے، مگر ان میں اکثر ماننے والے نہیں۔ بے شک آپ کا پروردگار ہی سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ کون سا شخص تھا وہ جس نے اس کی کونچیں کاٹی تھی؟ چیٹ باکس میں لکھیے، دیکھتے ہیں کون لکھتا ہے سب سے فاسٹ۔ میں نے بتایا تھا اس سے پہلے ہم گزر چکے ہیں اس واقعے پر سے۔ ویری گڈ، نازیہ حسن، قدار بن سالف، ویری گڈ۔ تو یہ جو شخص تھا قدار بن سالف، اس نے اس کے پاؤں کی کونچیں کاٹ ڈالی تھی۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے سیدنا صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد صرف 120 تھی، حالانکہ آپ نے بھی کئی سال وہاں پر ان لوگوں کو تبلیغ کی، آپ انہیں ساتھ لے کر مدائن کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے پھر، لیکن یہاں پر پھر اسی مقام پر سیدنا صالح علیہ السلام کی بھی وفات ہوئی۔ اب اس کے بعد لوط کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ قوم سمود پر کیا عذاب آیا تھا؟ اس قوم پر زبردست زلزلے کا عذاب آیا تھا، جس نے کیا کیا تھا؟ پہاڑوں تک کو جڑوں سے ہلا دیا تھا، اور اس میں شگاف پڑ گئے تھے اور پتھر ہو کر گرنے لگے تھے، یعنی کہ پہاڑ بھی، اور ان کے جو مکانات تھے کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے تھے، اور اس دوران بڑی خوفناک کانوں کو پھاڑنے والی آواز بھی آئی تھی۔ صحیحہ کا جو ذکر آتا ہے پیچھے آیا تھا کہ ایک چیخ جو ایسی آئی تھی جس کی وجہ سے وہیں پر یہ بے ہوش ہو گئے اور ڈر کے مارے وہیں پر مر گئے، اور نیست و نابود ہو گئی، ان کی قوم صفحہ ہستی سے ہی مٹ گئی۔ لوط کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ انہیں ان کے بھائی لوط نے کہا تھا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ دیکھیے سیم الفاظ آ رہے، اس قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، الا تتقون، سارے انبیاء کا ایک ہی رہا ہے، دیکھیے کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ ان کا ایک ہی میسج جو سب کو پہنچانا تھا کیا تھا؟ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرنا۔ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ کا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم اہل عالم میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہاری بیویاں تمہارے لیے پیدا کی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم لوگ تو حد سے آگے نکل گئے ہو۔ وہ کہنے لگے اے لوط، تم اگر ان باتوں سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے۔ اس نے کہا میں تمہارے اس کام سے سخت بیزار ہوں، اور پروردگار جو کام یہ لوگ کر رہے ہیں اس سے مجھے اور میرے گھر والوں کو نجات دے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے سب اہل خانہ کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل تھی۔ پھر باقی ماندہ لوگوں کو بھی ہم نے ہلاک کیا اور ان پر ایک خاص بارش برسائی، کتنی بری تھی وہ بارش جو ڈرائے جانے والوں پر برسائی گئی تھی۔ اور اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ اور یقیناً آپ کا پروردگار سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ اور تم لوگ اب اصحاب الایکا، یہاں سے دوسرا اسٹوری شروع ہو رہی ہے۔ اصحاب مدین نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ اصحاب الایکا اور اصحاب مدین دونوں ایک ہی قوم کے نام ہیں۔ یہ اصل میں ایکا کیا ہے؟ یا تو ایک درخت کا نام تھا جس کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے، اور ایک جگہ ایکا بن کا بھی نام ہے، ایک جنگل کا بھی نام ہے۔ ان لوگوں کی بستی وہاں پر علاقے اصحاب مدین بھی وہیں پر رہتے تھے۔ تو یہاں پر ایکا والوں کا، ایکا کا بن والے بھی ان کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ جنگل میں رہنے والے۔ یہ بستی بھی ایک لمبی سی بلند جگہ پر آباد تھی جہاں باغات کے جھنڈ بکثرت تھے۔ انہوں نے بھی کیا کہا؟ اس قال لهم شعیب الا تتقون۔ دیکھیے ہر نبی کے پاس
یہی بات آ رہی ہے الا تتقون، الا تتقون، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ نبی بھیجے کس لیے جاتے؟ تاکہ وہ ڈراوے اور خوشخبریاں سنائیں، اللہ سے ڈرائیں لوگوں کو، تاکہ لوگ گناہوں سے بچ جائیں۔ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے اس تبلیغ کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ ناپ اور تول کو پورا کر دیا کرو اور لوگوں کو گھٹا کر نہ دیا کرو، اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی اشیاء کم نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی۔ وہ کہنے لگے تم تو ایک جادو کے مارے ہوئے آدمی ہو، ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، اور ہم تمہیں جھوٹا ہی خیال کرتے ہیں۔ اگر تم سچے ہو اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو۔ شعیب نے کہا جو کچھ تم کہتے ہو کرتے ہو میرا پروردگار اسے خوب جانتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے شعیب کو جھٹلا دیا تو سائے والدین کے عذاب نے انہیں آ پکڑا۔ چنانچہ وہ سخت دن کا عذاب تھا، اور اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں۔ یہ بھی جملہ دیکھیے کہ سیم آ رہا ہے وما کان اکثرہم مؤمنین، اور آپ کا پروردگار یقیناً سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک بلا شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے، اور جسے روح الامین لے کر آپ کے دل پر نازل ہوئے ہیں، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں شامل ہو جائے، جو کہ فصیح عربی زبان میں ہے۔ اور یقیناً اس کا ذکر پہلے صحیفوں میں موجود ہے، یعنی کہ جو پہلے کتابیں آئی تھی تو انہی کتابوں میں یہ ان کا بھی ذکر ہے۔ اور کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ اس بات کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں؟ اور اگر ہم اس قرآن کو کسی اجمی پر اتارتے جو انہیں پڑھ کر سناتا، اجمی مطلب پڑھا لکھا انسان، تو جو انہیں پڑھ کر سناتا تو بھی اس پر یہ ایمان نہ لاتے۔ اور اس طرح ہم نے مجرموں کے دل میں بس بےہودہ اعتراضات کرنا ہی ڈال دیا کہ جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اچانک ان پر دردناک عذاب آ جائے گا اور انہیں خبر نہ ہوگی۔ جب یہ کیا یہ ہمارا اس وقت وہ کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ کیا یہ ہمارا عذاب جلد طلب کرتے ہیں؟ بھلا دیکھو تو اگر ہم انہیں برسوں عیش کرنے کی مہلت دے دیں، پھر وہ ان پر عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو بھی وہ عیش و سامان عیش و عشرت جس سے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں ان کے کچھ کام نہ آئے گا۔ اور ہم نے کبھی ایسی بستی کو ہلاک نہیں کیا جہاں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا جو انہیں نصیحت کرے، اور ہم ظالم نہیں، اور اس قرآن کو شیطان تو لے کر نہیں اترے، یہ بات تو ان کے لائق ہی نہیں، اور نہ ہی وہ ایسا کر سکتے ہیں، وہ تو اسے سن پانے سے بھی دور رکھے گئے ہیں۔ اے نبی، اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہ پکاریے، ورنہ آپ بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اور اپنے کنبے کے قریبی رشتہ داروں کو برے انجام سے ڈرائیے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو یہاں پر ہمارے اپنے ہدایت کے ساتھ ساتھ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی انجام سے ڈرانے کی بات سکھائی جا رہی ہے۔ یہ دیکھیے کہ نبی ہے، نبی کو یہ بات سکھائی جا رہی ہے، تو انڈائریکٹلی ہمارے پاس بھی یہی بات آ رہی ہے کہ ہمیں بھی اپنے رشتہ داروں کو اس سے ڈرانا چاہیے۔ تو یہاں پر اب یہ ہمارا یہاں پر ہمیں کیا سبق مل رہا ہے شاید سے کہ ہم نے صرف اکیلے ہی بیٹھ کے عبادتیں نہیں کر لینا ہے، بلکہ اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو، جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی کیا کرنا ہے، پھر ساتھ ساتھ ان کو بھی ڈراوے سنانا ہے، جنت کی خوشخبریاں سنانا ہے، ان کو بھی اٹریکٹ کرنا ہے۔ جیسے ہی ہم بیٹھے تو ہمارے رشتہ داروں کو بھی الرٹ کر دیں کہ چلیے آپ بھی آ جائیے کلاس میں، ایک کال کر لیجئے، ایک میسج کر دیجئے، تو یہ کیا ہوگا ہمارے لیے ایک نیکی ثواب جاریہ کا کام ہوگا کہ اگر کوئی آپ کے بولنے سے اگر اس کلاس میں آ گیا تو وہ بھی پھر کیا ہے آپ کے حصے میں ہی ان کی نیکی جائے گی۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ اپنے کنبے کے قریبی رشتہ داروں کو بھی برے انجام سے ڈرائیے۔ صرف اپنے آپ کو گھر میں ہم بیٹھے ہیں، ہم نیکیاں کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، گھر کے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو ہمارا کیا کام ہے کہ ہم ان کو بھی اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے ان کو بھی ہم نیکیوں کی طرف بلائیں، اور ایمان لانے والوں میں سے جو آپ کی اتباع کرے ان سے تواضع سے پیش آئے۔ پھر اگر آپ کی نافرمانی کرے تو ان سے کہیے
جو کرتے ہو میں اس سے بری ہوں ذمہ ہے. یعنی کہ آپ کی بعثت کے 3 سال تک انتہائی خفیہ طریقے پر یہ تبلیغ ہوتی رہی، اور پھر بعد میں یہ حکم نازل ہوا کہ اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی کھل کر شرک سے بچنے کی دعوت دیجیے. اور اس غالب اور رحیم پر بھروسہ بھی کیجیے. توکل علی اللہ عزیز الرحیم. اور جو آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان آپ کے رکوع و سجود کی حرکات کو بھی دیکھتا ہے. یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. آپ لوگوں سے کہیے کیا میں تمہیں بتاؤں شیطان کس پر نازل ہوتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز یعنی کہ جھوٹے جو ہوتے ہیں لوگ، جھوٹ گھڑنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان پر نازل ہوتے ہیں. یعنی کہ شیطان بھی دیکھیں، شیطان کو پتا ہے کہ میرا داؤ کہاں چلے گا. نیک لوگوں کے پاس شیطان نہیں آتے، نیک لوگوں سے شیطان بیزار ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ میں یہاں جاؤں گا تو یہ میری بات تو مانیں گے نہیں، یہ میری باتوں میں آنے والے نہیں ہیں، ان کے اوپر کوئی وار میرا نہیں چلے گا. تو یہ صرف شیطان کس کے پاس جاتے ہیں، یہاں پر سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ شیطان صرف جھوٹے ہیں، بدماش ہے، بدکار ہیں، جو ایسے لوگ ہیں جو برائی کے کام کرتے ہیں تو ان کے پاس ہی شیطان جاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ شیطان کی فوراً باتوں میں آ جاتے ہیں. اور جو نیک لوگ ہیں، نا صالح لوگ ہیں، نیکی کے کام کرتے رہتے ہیں تو ان کے پاس شیطان نہیں جاتے، ان سے بہت دور ہٹ بھاگتے ہیں کہ نہیں یہ ان کے پاس ہم جائیں گے تو یہ تو ہماری بات نہیں مانیں گے. جو شیطانوں کی طرف اپنے کان لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کیا کرتے ہیں. یہ دیکھیے یہ سورہ کا نام آ رہا ہے آیت نمبر 224 میں، وَالشُّعَرَاءُ. شعراء کس کو کہتے ہیں؟ شاعر کی جمع. تو یہ شاعر کس کو، یہاں پر شاعر سے کیا مراد ہے کہ شاعر کیسے، جب شاعر باتیں کرتے ہیں تو اس میں جھوٹ سچ سب کچھ ملا کر باتیں کرتے ہیں. اور یہ پیچھے جو بات ہو رہی ہے کس کی بات ہو رہی ہے؟ عامل ہے، جو جوتشی ہے، فال نکالنے والے ہیں، جو لوگ کیا کرتے ہیں کہ کان لگا کر سنتے ہیں. یعنی کہ شیطان جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا پہلے کہ شیطان کیا کرتے ہیں، ایک کے اوپر ایک چڑھ کر عالم بالا کی خبریں سنتے ہیں اور آ کر ان لوگوں کو، عاملوں کو اور ان جوتشی جو ہوتے ہیں ان کو یہ باتیں ڈال دیتے ہیں ان کے کانوں میں، اور پھر یہ لوگ اس کو بڑا چڑھا کر پھر یہ پیش کرتے ہیں. تو ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے کان لگاتے ہیں اور اس میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کیا کرتے ہیں. کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ خیالوں کی ہر وادی میں بھٹکتے ہیں؟ شیطان ان کے بارے میں آ رہا ہے، شاعروں کے بارے میں، کہ شاعر دیکھیے کہ شاعروں کا مزاج کیسے ہوتا ہے کہ اگر یہ کسی کی تعریف کرنے بیٹھے تو انہیں آسمان پر چڑھا دیتے ہیں، اور کسی کی برائی کرنے بیٹھے تو انہیں سب سے بدترین مخلوق بنا کر پیش کر دیتے ہیں. پھر اگر ان کو انعام و اکرام مل رہا ہے تو کسی کی اتنی تعریف شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اگر کسی کی پگڑی اچھالنا ہے تو اتنا اتنا برا ان کو کہتے ہیں، فساد کی آگ بھڑکانا ہے، عشق کی باتیں کرنا ہے. تو یہ ساری کی ساری شاعری میں یہ مکمل کرتے ہیں. کہیں محبوبہ سے شکایتوں کی بات ہو رہی ہے، کبھی بیوی کی بات ہو رہی ہے، کبھی بیوی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ اپنے اندھیرے میں اپنے گھوڑے دوڑاتے پھرتے ہیں جو شاعر ہوتے ہیں. تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تو جھوٹے ہیں اور یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان لوگوں کے جو، اور لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا. کیا نیک لوگوں کی کیا کوالٹی بتائی جا رہی ہے؟ کہ وہ بہت زیادہ بکثرت اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ایمان لانے کی شرط ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح بھی کرتے رہتے ہیں. اور جب ان پر ظلم ہوا تو انہوں نے بدلہ لے لیا، اور عنقریب ان ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس برے انجام سے دوچار ہیں. یہاں پر سورہ شعراء ختم ہوا ہے، سورۃ النمل شروع ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمل کا کیا مطلب ہے؟ لکھیے چیٹ باکس میں، سورہ نمل کا کیا مطلب ہے؟ ویری گڈ، ویری گڈ، ایکسیلنٹ. ہماری ساری سسٹرز ٹاپرز ہیں ماشاء اللہ سے. بہت زیادہ علم والے بہنیں ہیں ہمارے پاس بیٹھی ہوئی، فاسٹ بھی ہیں بہت آنسر دینے میں. تو نمل کا مطلب ہے چونٹی. اور توسین، یہ قرآن اور وضاحت کرنے والی کتاب کی آیات ہے جو ان ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، جو نماز قائم کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ان کی کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے.
دیکھیے ہمارے آس پاس بہت سارے لوگ ہیں، اپنے تھوڑے سے مٹھی بھر نیکیوں کو ہی بہت زیادہ بڑا سمجھ کے اسی پر مطمئن رہتے ہیں۔ وہ اور کوئی نیکیاں اس میں ایڈ کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنی نیکیاں کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ ہے ہمارے لیے۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور یہ لوگ لہٰذا وہ اندھے بنے پھرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور آخرت میں وہی سب سے زیادہ خسارے میں رہیں گے۔ اے نبی، آپ یہ قرآن ایک حکیم علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہیں۔ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا مجھے آگ سی نظر آئی ہے۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بار بار آ رہا ہے، تو اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاؤں گی، ہم کافی ڈیٹیل میں اس کے بارے میں پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، مجھے آگ سی نظر آئی ہے، ابھی وہاں سے میں کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی دہکتا ہوا انگارہ لاتا ہوں تاکہ تم آگ سیکو۔ پھر جب وہ وہاں پہنچے تو ندا آئی، مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے، اور پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار۔ موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں۔ یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو پکارا، کیسے خطاب کیا۔ اب یہ یہاں پر دیکھیے کہاں پر گئے تھے یہ، کہ ایک درخت تھا جو دور سے نظر آ رہا تھا، یہ ان کو کہا گیا کہ یہ مقدس وادی تھی جہاں پر یہ اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے تھے کہ آگ دیکھا انہوں نے، اور آگ کیسے ہوتا ہے، ہرا ہوتا ہے، سرسبز ہوتا ہے، لیکن یہ آگ کیسا تھا، اس کو ایک درخت کو یہ آگ نے ایک درخت کو اپنی لپیٹ میں لے کر رکھا تھا۔ حالانکہ آگ تو کیسے سرسبز ہے اور لہرا رہا تھا، اور آس پاس کوئی آدمی بھی نہیں تھا، آگ سے دھواں بھی نہیں اٹھ رہا تھا، پورا جو آس پاس کا ایریا تھا روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ تو یہی وہاں سے آواز آئی کہ اے موسیٰ تم اپنے جوتے اتار لو، ہم نے پیچھے پڑھا نا، اور یہ وادی طویٰ ہے، مقدس وادی ہے، یہاں تم بھولے سے نہیں آئے ہو بلکہ ہمارے ٹھیک اندازے کے مطابق یہاں پہنچے ہو، اور اس آگ کے ارد گرد جو کچھ ہے سب مبارک ہے، یعنی کہ یہ ایسی جگہ پر تم کو لایا گیا ہے۔ اور اپنی لاٹھی تو ذرا پھینکو۔ موسیٰ نے لاٹھی پھینکی تو دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے جیسے سانپ ہو۔ آپ پیٹ پھیر کر بھاگے تو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ہم نے کہا موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے، ڈرتا تو وہ ہے جس نے کوئی ظلم کیا، پھر اگر اس نے بھی برائی کی بات اپنے نیکی سے بدل لیا تو میں یقیناً بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو، وہ کسی مرض کے بغیر چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ دو معجزے اور یعنی کہ یہ دو معجزے تھے، اور ٹوٹل ان کو کتنے معجزات دیے گئے تھے؟ 9 معجزات دیے گئے تھے۔ تو یہاں جو فرعون اور اس کی قوم کے لیے موسیٰ کو دیے گئے تھے، بے شک وہ بد کردار لوگ تھے، جب ہمارے اور ایسے بصیرت افروز معجزے ان کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو صاف صاف جادو ہے، اور انہوں نے ظلم اور تکبر سے انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے کہ موسیٰ سچے ہیں۔ پھر دیکھیے ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو علم عطا کیا، اور دونوں کہنے لگے ہر طرح کی تعریف اس اللہ کو سزاوار ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ اور داؤد کے سلیمان وارث ہوئے، داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام۔ کس بات میں وراثت ہے یہ مال اور دولت کی ذاتی وراثت نہیں ہے، بلکہ نبوت کی وراثت کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا داؤد علیہ السلام کے 6 اور بھائی تھے، آپ سب سے چھوٹے تھے اور ریوڑ چلایا کرتے تھے، اور سب سے کم قد تھے، مضبوط جسم کے مالک تھے، تیر اندازی اور نشانہ بازی میں بھی خوب ماہر تھے، اور آپ کی پیشہ ورانہ ضرورت تھی جو، اور جالوت سے لڑائی کے وقت یہ طالوت کے لشکر میں محض ایک سپاہی تھے داؤد علیہ السلام، اور نشانہ بازی میں مہارت کی بنا پر آپ نے کیا کیا تھا، گلیل میں ایک پتھر رکھ کر جالوت کو نشانہ بنایا تھا، اس کو موت کی گھاٹ اتارا تھا، ہم نے پڑھے تھے نا سورہ بقرہ میں۔ اس کے بعد طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا تھا، اس طریقے سے بادشاہ ان کے حصے میں آ گئی تھی، تو بادشاہی بھی ان کی طرف منتقل ہو گئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا تھا ان کو، اور پھر ان کی اولادوں میں سے 19 بیٹے تھے، ان میں سے سلیمان علیہ السلام سب سے چھوٹے بیٹے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے نبوت اور بادشاہی کے لیے انہیں ہی منتخب فرمایا تھا پھر۔ اور انہوں نے کہا لوگوں مجھے پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز بھی دی گئی ہے، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ کہ دیکھیں کہ پرندے جو جس طریقے سے بات چیت کرتے ہیں، تو یہ پرندوں کی بات چیت ان کو بولنا نہیں آتا تھا، لیکن کیا ہوتا تھا کہ ان کی باتیں، وہ جو پرندے ہیں یا پھر جو بھی اینیملز ہیں، وہ جو باتیں آپس میں کرتے تھے تو وہ ساری باتیں ان کو سمجھ آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک
ایک طریقے کی ان کو وہ دی تھی کہ نشانی دی تھی ان کو. اور سلیمان کے لیے کسی مہم کے سلسلے میں اس کے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور ان کی جماعت بندی کر دی گئی تھی. یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس، آپ کے پاس لشکر، 3 قسم کے لشکر پر تھے. اس میں ایک انسان شامل تھے، جن میں دوسرے پھر پرندے شامل تھے، اور تیسرا لشکر کون سا تھا؟ انسان، جنوں کا لشکر تھا. یعنی کہ 3 لشکر تھے جن کے اوپر آپ بادشاہت کرتے تھے. اور جو جن تھے جو بھاری بھرکم، جو مشقت کے کام جو تھے، آپ جنوں سے لیا کرتے تھے. یہاں تک کہ جب وہ اب ان کی اور یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی ایک وادی میں پہنچے. دیکھیں یہاں پر پارا نمبر 18 میں نمل کا ذکر آ رہا ہے. تو وہ جب چونٹیوں کی ایک وادی پر پہنچے تو ایک چونٹی بول اٹھی، چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں روند ڈالیں، انہیں پتہ بھی نہ چلے. سلیمان چونٹی کی یہ بات سن کر مسکرا دیے اور دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی تھی. یہ کیا دعا تھی؟ انڈرلائن کیجئے دعا، آیت نمبر 19. ربی اوزعنی ان اشکر نعمت اللہ نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. کہ اے میرے پروردگار، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمت عطا کی تھی اینیملز کی بات سمجھنے کی، تو وہ سن کر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اس میں پراؤڈ نہیں کیا کہ دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ میں اینیملز کی بات سن کے سمجھ سک رہا ہوں، بلکہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے پروردگار، تو نے مجھے توفیق دی کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی، اور اس بات کی بھی کہ میں ایسے اچھے کام کروں جو تجھے پسند ہو. وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ. ہمیں بھی کیسے کام کرنا چاہیے؟ جو اللہ کو پسند ہو. اللہ کی پسند ناپسند کا ہر وقت خیال رکھنا چاہیے کہ کون سے کام میرے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل کر. یہاں پر کتنی پیاری دعا ہے، انڈرلائن کیجئے. ہمیں بھی ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی صالحین میں شامل فرما. اب یہاں پر جو چونٹی کی فریاد ہوئی، یہاں پر دیکھیے آپ چونٹیوں کی بات سن کر بڑے خوش ہو کر مسکرا دیے. یہاں پر آتا ہے فتبسما، کہ ان کے فتبسما ضاحکا من قولی، کہ سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے. تبسم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مسکرانا. کہ یہ مسکرا دیے ان کی بات سن کر، اور پھر اللہ سے دعا کی انہوں نے، پروردگار مجھے ان کی یہ توفیق عطا فرما، یہ جو ہم نے بھی دعا پی. تو سلیمان لوگوں کے ہمراہ نماز استسقاء کے لیے ایک میدان کی طرف نکلے. وہاں انہوں نے دیکھا کہ چونٹی کو، جو کہ ایک چت لیٹ کر اپنے پاؤں اور اوپر اٹھائے ہوئے اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ، میں بھی تیری مخلوق ہوں، اگر تو کھانے پینے کو نہ دے تو میں کیسے زندہ رہ سکتی ہوں. دیکھیے ہمیں نہیں پتا چلتا کہ کب چونٹیاں ہیں، کب دوسرے پرندے ہیں، کیسے دعا کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کے طریقے، ان کی عبادت کے طریقے ہم نہیں جانتے. تو یہاں پر دیکھیے سیدنا سلیمان نے چونٹی کی یہ دعا سن کر لوگوں سے فرمایا، اب اپنے گھروں میں لوٹ جاؤ، ایک چونٹی نے تمہارا کام پورا کر دیا، اب انشاءاللہ بارش ہوگی. یعنی کہ دیکھیے اینیملز بھی اور چھوٹے چھوٹے انسیکٹس بھی اللہ تعالیٰ سے بارش کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے، کھانے اور پینے کے لیے، یہ لوگ بھی دعا کرتے ہیں. پھر ایک موقع پر سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے، کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آتا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ ایسی ہی بات تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ پیش کرے. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد آ گیا اور کہنے لگا، میں نے وہ کچھ معلوم کیا ہے جو ابھی تک آپ کو نہیں معلوم. میں سبا سے متعلق ایک یقینی خبر آپ کے پاس لایا ہوں. میں نے دیکھا ہے ایک عورت ان پر حکمرانی کرتی ہے جسے سب کچھ عطا کیا گیا ہے اور اس کا تخت عظیم الشان ہے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ خود اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو آراستہ کر کے انہیں دکھائے حق سے روک دیا ہے، لہٰذا وہ راہ حق نہیں پا رہے. اب یہاں پر دیکھیے سلیمان علیہ السلام کا جو ہدہد کی ضرورت جب محسوس ہوئی
سارے جو پرندے ہوتے تھے سارے قطار بنا کر ان کے کھڑے سامنے ہوتے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ اتنے سارے دیکھو کیسے وہ ان کی بادشاہ تھی کہ ایک ہدہد ان کو نظر نہیں آیا، تو انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا بول کے۔ اور یہاں سے جس مقام پر یعنی کہ پانی سطح زمین سے نزدیک تر ہوتا جاتا تھا، اسے معلوم ہوتا تھا یعنی کہ ہدہد جو جاتا تھا دیکھتا تھا، یہ ساری چیزیں وہ معلوم کرتا تھا، اور انہیں یہ ساری چیزیں کی خبر بھی لا لا کر ہدہد دیتا تھا۔ پرندوں کے لشکر میں ہدہد کو تلاش کیا لیکن وہ وہاں پر نہیں ملا، تو انہوں نے کیا اس کی غیر حاضری کی وجہ پوچھی انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہیں پریزنٹ ہوا تو میں اس کو کیا کروں گا، ذبح کر ڈالوں گا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کہاں تھی؟ فلسطین اور شام کے کچھ علاقے پر مشتمل تھی۔ افریقہ میں بھی حبشہ اور مصر کا کچھ حصہ بھی ان کے زیر نگراں تھا، اور لیکن جنوبی یمن کا علاقہ آپ کی سلطنت سے بہت دور تھا۔ تب جو ہدہد سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے غائب ہو کر کہاں گیا؟ یمن کے علاقے سبا میں پہنچا تھا، اور وہاں اس نے کیا دیکھا تھا کہ یہاں کے لوگ تجارت پیشہ اور آسودہ حال ہے، یعنی کہ بہت خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ اور کچھ دیر بعد ہدہد سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں نے اہل سبا کے کچھ ایسے یقینی حالات معلوم کر کے آیا ہوں جن کی تاحال آپ کو کچھ خبر نہیں ہے، اور وہ یقینی خبر یہ ہے کہ سبا کی جو ملک ہے ایک زرخیز اور شاداب علاقہ ہے۔ ان لوگوں کو وہاں سب چیز کی ضروریات جو ہے، زندگی کی ہر ضروریات وافر مقدار میں میسر ہے، اور ان لوگوں پر حکمران کرنے والی کون ہے؟ ایک عورت ہے جس کا نام کیا تھا؟ ملکہ بلقیس، جو بڑے عالیشان تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کر رہی ہے۔ اس کا تخت سونے کا ہے جس میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت ایسا تخت کسی بادشاہ کے پاس نہیں۔ مذہبی لحاظ سے یہ لوگ آفتاب پرست یعنی کہ سورج کی پوجا کرنے والے ہیں، اور اپنے اس مذہب پر خوش اور نازاں بھی ہیں، یعنی کہ ان کو کوئی اس پہ اعتراض بھی نہیں ہے، اور سورج پرستی کو نیکی اور ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ ہدہد نے یہ الفاظ کہہ کر گویا سلیمان علیہ السلام کو اس قوم پر جہاد کرنے کی ترغیب دی، یعنی کہ یہ لوگ سورج پرست ہیں اور آخرت کے بھی منکر ہیں، لہٰذا وہ اپنی ساری کوششیں صرف اور صرف دولت کمانے اور اپنے معیار زندگی کو بلند کرنے میں صرف کر رہے تھے۔ تو یہاں پر اس نے آ کے یہ ساری باتیں ان کو بتائیں۔ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو ان چیزوں کو نکالتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ ہیں۔ دیکھیے ایک پرندے کو بھی یہ سارا کچھ پتا ہے کہ سجدہ کس کو کرنا ہے، کس کی عبادت کرنا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اور جسے ظاہر کرتے ہو۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہاں پر دیکھیے آیت نمبر 26 پر سجدہ آ رہا ہے، اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم۔ جب اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے تو اللہ کے بندے کیا کرتے ہیں؟ فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان نے کہا، ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ۔ یہ میرا خط لے جا اور ان کی طرف پھینک دے، پھر ان سے دور ہٹ کے دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ سبا کی ملکہ کہنے لگی، اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے۔ اب یہ ہدہد کیا کیا کہ گیا، وہ خط ڈال کر تھوڑا بازو ہٹ گیا۔ تب جب ان کو خط ملا سبا کی ملکہ کو، تو انہوں نے کیا کہا، اور یہ خط بڑا اہم ہے، اور یہ ہے کہ اس کے شروع کے میں اللہ کے نام سے لکھا ہوا ہے، شروع اللہ کے نام سے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیے قرآن میں ایک جگہ یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے بیچ میں سورے کے، اور ایک سورے کے سٹارٹ میں بسم اللہ نہیں آئی ہے، تو اس میں شروع کس سے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ کہ میرے ایک مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار اور متی ہو کر میرے پاس آ جاؤ، انہوں نے یہ کہا۔ تو یہ خط سنا کر ملکہ کہنے لگی، اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، جب تک تم لوگ میرے پاس موجود نہ ہو میں کسی معاملے کو طے نہیں کرتی۔ یعنی کہ جب یہ خط انہوں نے بھیجا تو اس نے کیا کیا کہ یہ خط پہ کیا لکھا انہوں نے کہ یہ اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ انہوں نے اس کی جو ملکہ تھی اس نے اپنے سارے ان کو جمع کیا اہل درباریوں کو، اور ان سے ڈسکس کرنے لگی کہ اب ہم اس خط کا کیا جواب دیں گے۔ درباری کہنے لگے، ہم بڑے طاقتور اور سخت جنگجو ہیں، مگر معاملے کا اختیار تو آپ ہی کو ہے، آپ خود ہی غور کریں کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں۔ مالکہ کہنے لگی، بادشاہ لوگ جب کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے معززین کو ذلیل بنا دیتے ہیں،
اور یہی کچھ یہ لوگ بھی کریں گے۔ مطلب یہ کہ وہ بہت زیادہ کلیور تھی، اس کو پتا تھا کہ اگر ہم ایسے ان کو دعوت دے دیں گے جنگ کی تو اس سے حاصل تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن کیا ہوگا کہ سارا ہمارا جو اتنا بنایا ہوا اچھا سارا کچھ ہے، یہ کیا ہوگا، یہ لوگ اجاڑ دیں گے سارا کچھ۔ اور میں تجربے کے طور پر ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ وہ میرے بھیجے ہوئے آدمی کا کیا جواب لاتے ہیں۔ پھر جب ان کا وفد تحفہ لے کر سلیمان کے پاس آیا تو سلیمان نے کہا، کیا تم مجھے مال کا لالچ دیتے ہو؟ وہ تو اللہ نے مجھے پہلے ہی تم سے زیادہ دے رکھا ہے، تمہارا یہ تحفہ تمہیں ہی مبارک ہو۔ یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک وفد بھیجا گیا اور ساتھ کچھ تحفے بھی بھیجے گئے ان لوگوں کے رد عمل دیکھنے کے لیے۔ تو یہ اس نے ہدہد کی ہدیے کی صورت میں بہت سا مال دولت، کچھ سونے کی اینٹیں اور کچھ بہت ساری چیزیں ایسے، اور وفد کے لیے ایسے انتخاب کیے جو بہت ہی خوبصورت تھے، یعنی کہ ایسے آدمی بھی انتخاب کیے۔ اس لیے اس سے دراصل وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا امتحان لینا چاہ رہی تھی کہ وہ کس قسم کی اشیاء کا شوق رکھتے ہیں۔ اگر دنیا دار بادشاہ ہوگا تو تحائف قبول کر لے گا، تو یہاں پر اس نے ایسے تحفے بھیج کر ان کا چیک کر رہی تھی وہ۔ پھر جب آئے ان کے پاس تو انہوں نے کیا کہا کہ تمہارا یہ تحفہ تمہیں ہی مبارک، جس پر تم اترا رہے ہو، ان کے پاس واپس چلے جاؤ، اور ہم ان پر ایسے لشکروں سے چڑھائی کریں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے اور ہمارے سامنے پست ہو جائیں گے۔ اب سلیمان نے اپنے درباریوں سے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو ان کے متی ہو کر آنے سے پہلے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس لائے؟ اب یہ جب دیکھیے کہ جب اس نے دیکھا کہ اس نے تحفے انکار کر دیے، تحفے واپس بھیج دیے، تو یہ ان کو پتا چل گیا کہ ان کو مال اور دولت سے کوئی غرض نہیں ہے، تو یہ دولت لے کر وہ کیا کریں گے؟ تو تمہارے لیے صرف دو صورتیں ہیں۔ انہوں نے کیا بتایا سلیمان علیہ السلام نے کہ یا تو تم مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ، اس صورت میں تمہارا ملک تمہارے ہی پاس رہے گا، مجھے کوئی اپنی سلطنت بڑھانے کا شوق نہیں ہے، بلکہ میں شرک سے بچانا چاہتا ہوں اور تمہیں اللہ کا فرما بردار بنانا چاہتا ہوں۔ پھر دوسری صورت یہ ہے کہ پھر ہم تم لوگوں پر ایک زوردار حملہ کریں گے، اگر تم یہ بات نہیں مانتے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تم پر حملہ کریں گے۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے سوچا کہ چلو یہ جنگ کرنے سے بہتر ہے کہ میں یہ سلیمان علیہ السلام سے جا کر مل لیتی ہوں۔ تو یہ انہوں نے سمجھا کہ یہ ایسا پاکیزہ سیرت بادشاہ ہے کہ جو خود بخود اس نے خود بخود ان کے حضور حاضر ہونے کی خواہش کر لی۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے ان کو یروشلم میں عنقریب اپنے حاضر ہونے کی اطلاع بھیج دی۔ تو سلیمان علیہ السلام کا جو ملکہ کو تخت طلب کرنا جو تھا، تو جب سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کے آپ کے یہاں آنے کی اطلاع ملی، اس نے اطلاع دی کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے چاہا کہ ملکہ سبا کا وہی تخت جس کے متعلق حدود نے کہا تھا کہ وہ بڑا عظیم الشان ہے، تو اس کے آنے سے پہلے پہلے یہاں منگوا لیا جائے، جبکہ آپ کے تابع فرمان تھا، جن جو تھے آپ کے تابع اور فرمان تھے، اور وہ یہ کام کر بھی سکتے تھے۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام کا مقصد بھی یہی تھا کہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ ملکہ کو ایسی نشانی بھی دکھائی جائے جس سے ملکہ پر پوری طرح واضح ہو جائے کہ وہ محض ایک دنیا دار انسان نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بڑی نعمتوں اور فضیلتوں سے نوازا ہوا ہے۔ تو یہاں پر اب انہوں نے کیا کہا؟ سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو اس کے ملکہ سبا کے آنے سے پہلے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس لائے؟ تو ایک دیو ہیکل جن نے کہا، آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں، میں اس کام میں پوری قدرت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہنے لگا، میں یہ تخت آپ کو آپ کی نگاہ لوٹانے سے پہلے ہی لا دیتا ہوں۔ مطلب ایک جن نے کہا کہ ایک پلک جھپکنے میں آپ کو یہ تخت لا کر بتا سکتا ہوں۔ پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، اے میرے پروردگار، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی۔ دیکھیے ہر بات میں یہ کہا کریں، بڑا یہ الفاظ مجھے نا یہ دل کو چھو لینے والے لگتے ہیں کہ جو بھی آپ کو کوئی اچھی بات لگے، ہمیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے عطا ہوا ہے ساری چیزیں، تو ہم ہمیشہ یہ الفاظ اپنی زبان پر رکھیں۔ کوئی اگر آپ کی تعریف کرے یا کوئی آپ کے پاس ایسی چیزیں ہیں، کوئی نعمتیں ہیں، جب آپ ان کو دیکھیں، جب آپ ان کو دیکھ کر خوش ہوں، تو آپ کیا کہیں؟ اس میں ہماری کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے کہ ہم اکڑ جائیں، ہم بات سن لیں یا کسی کی بات پر ہم بڑے خوش ہو جائیں۔ کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے تو آپ کیا کہیں؟ ھذا من فضل ربی۔ کوئی یہ کہے کہ آپ کو بہت اچھا پڑھنا آتا ہے، بہت اچھا آپ قرآن پڑھتے ہیں، یا پھر بہت اچھا دین کا نالج ہے آپ کو،
کہ کسی طریقے کی آپ کی تعریف، کوئی آپ کی نعمتوں کی تعریف کر رہا ہے تو آپ ان کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ دل میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ اس کو نا سمجھیں کہ یہ میننگ کیا ہے، یہ سارا کا سارا جو ہے نا میرے پروردگار کا فضل ہے۔ اور کیوں دیا اس نے؟ لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ وہ اس لیے دیا اس نے مجھے کہ کیا میں شکر کرتا ہوں، کیا میں ناشکری کرتا ہوں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کیوں عطا کرتا ہے؟ اپنے فضل سے، تاکہ اس کو آزمائے۔ کوئی چیز اگر ہمیں مل رہی ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہماری اس میں کیا آزمائش ہو رہی ہے، تو ہمیں آزمائش میں بھی پورا اترنے کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو نعمتیں تو مجھے عطا کر رہا ہے تو مجھے اس کی وجہ سے آزمائش میں نہ ڈال، اور اگر تو نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے تو اللہ مجھے اس میں پوری طرح اتار۔ یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ کئی لوگوں کو دنیا، اتنی زیادہ دنیا ان کو ملی ہوئی ہے، ہر قسم کا عیش و عشرت، اور وہ اتنے اس میں مگن ہو گئے، اس میں اتنا کھو گئے کہ اللہ کا شکر کرنے کا ان کو خیال ہی نہیں آتا، ٹائم ہی نہیں ملتا ان کے پاس۔ مشکل سے فرض نمازیں پڑھتے ہیں، کبھی وہ بھی چھوڑتے ہیں، کبھی دیر سے پڑھتے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا ان کے لیے؟ ایک نعمتیں کا ملنا بھی ان کے لیے کیا ہے کہ ایک آزمائش ہو گئی۔ تو یہ دیکھیے کہ کیسے اتنے بڑے بادشاہ تھے، پیغمبر تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی۔ اور یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا کیا کہ وہ چیک کرے کہ کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکر کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے اس کا شکر تو اس کے لیے ہی اپنے لیے ہی مفید ہے۔ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ اگر ہم شکر کریں گے تو کس کے لیے؟ دوسروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہی لیے ہے۔ اور کیا ہمیں پتا چلا کہ جب ہم شکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ اور خوش ہوتا ہے اور نوازتا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار اس کے شکر سے بے نیاز ہے۔ اگر ہم ناشکری بھی کریں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں پڑی کہ تم نے میرا شکر نہیں ادا کیا، کیوں نہیں کیا، نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ہے، اللہ کے بندے بھی، فرشتے بھی، شکر ادا کرنے والے بھی، تو ہمارے شکر نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن ہاں، اگر ہم شکر کرتے ہیں تو یہ ہمارے ہی نفسوں کے لیے فائدے مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی ناشکر، اور میں اپنی ذات میں بزرگ، اور اللہ اپنی ذات میں بزرگ ہے، فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ کریم۔ پھر درباریوں نے اس سے کہا اس کے تخت کا حلیہ تبدیل کر دو، ہم یہ دیکھیں کہ کیا وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ کہ جب ملکہ متی ہو کر آ گئی، یعنی کہ فرما بردار ہو کر سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گئی، تو انہوں نے، سلیمان نے اس سے پوچھا کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ وہ کہنے لگی یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں اس سے پہلے ہی حقیقت حال معلوم ہو گئی تھی، اور ہم فرما بردار ہو گئے تھے۔ ملکہ کو ایمان لانے سے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ اور اس ملکہ سے کہا گیا محل میں چلو، جب اس نے دیکھا تو سمجھی یہ پانی کا ایک حوض ہے، چنانچہ اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ سلیمان نے کہا یہ تو شیشے کا فرش ہے، یعنی کہ ان کا محل کیسا تھا؟ ایک دم ٹرانسپیرنٹ، نیچے پانی اور اس کے اوپر جو فرش تھا وہ کیسا تھا؟ شیشے کا تھا۔ تو اس کو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ پاؤں رکھے گی تو پانی میں پاؤں رکھے گی، تو اس نے اپنا کپڑا پنڈلیوں تک اٹھا لیا تھا۔ اور تب وہ بول اٹھی اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں، پھر اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ دیکھیے کہ کیسے ان کا جو دوسرا امتحان کیا تھا؟ پانی کے حوض کا۔ یہ بلقیس کی عقل کا دوسرا امتحان تھا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل کا جو صحن تھا کچھ اس انداز میں بنایا ہوا تھا کہ اس کے اوپر شیشہ جڑا ہوا تھا، اور جب بھی کوئی اس محل میں داخل ہوتا تو اس کو لگتا تھا جیسے وہ ذہن میں ایک گہرا پانی کا حوض ہے جس میں پانی لہریں مار رہا ہے، اور اس کی کیفیت کچھ ایسی تھی جیسے کسی دور سے دیکھنے والے کو ایسے لگے کہ ریت ہے اور اس میں پانی ٹھانٹے مار رہا ہے۔ آپ نے بلقیس سے فرمایا کہ چلو اب اس محل میں چلو، تو اس نے یہ جب محل صحن کا نظارہ دیکھا تو اسے پانی کا گہرا حوض سمجھ کر اپنی پنڈلیوں سے اپنے پائنچے اٹھا لیے۔ تب سلیمان علیہ السلام نے اسے بتایا کہ نہیں نہیں، یہ پانی کا حوض نہیں بلکہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ تو گویا اس امتحان میں بھی وہ دھوکا کھا گئی۔ اور پھر یہاں پر بلقیس جو تھی رب العالمین پر ایمان لائی تو یہ اس کی بصیرت تھی۔ کئی واقعات ایسے بھی گزرے ہیں جن سے ان سے یہ یقین ہوتا جا رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام واقعی حق پر ہے، اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے مذہب کی بنیاد بھی باطل ہے۔ یہ ساری چیزیں اس نے چیک کر لی تھی، اور اس بات پر وہ
कायल हो गई थी इन सारी बातों पर, और इनकी जो मुनकिसारा मिजाज थी, पाक सीरत जो थे वो इनके हालात से भी वो एकदम इम्प्रेस्ड हो गई थी, और वो सब कुछ देखकर फिर वो ईमान लेकर आ गई थी। अब यहाँ पर नेक्स्ट दूसरा किस्सा शुरू हो रहा है। हमने समूद की तरफ इनके भाई सालेह को ये पैगाम देकर भेजा कि अल्लाह की इबादत करो। तो इसी वक्त वो दो फरीक मोमिन और काफिर बनकर झगड़ने लगे, और सालेह ने कहा, मेरी कौम के लोगों, तुम भलाई से पहले बुराई को क्यों तलब करते हो? तुम अल्लाह से बख्शिश क्यों नहीं तलब करते ताकि तुम पर रहम किया जाए? तो देखो इनकी चाल का क्या अंजाम हुआ। हमने इन सरगनों को और इनकी कौम सबको तबाह कर दिया। तो ये इनके खाली पड़े हुए घर और उनके जुल्म की पादाश में वो जो किया करते थे, इस वाक़े में भी एक निशान इबरत है। और इस वाक़े में भी एक निशान इबरत है, जो लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, और हमने इन लोगों को बचा लिया जो ईमान लाए थे और नाफरमानी से परहेज़ करते थे। और लूत का वाक़या भी याद करो, जब इन्होंने अपनी कौम से कहा, क्या तुम समझ रखने के बावजूद बदकारी के काम करते हो? क्या तुम शहवत रानी के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के पास आते हो? बल्कि तुम तो जहालत के काम करते हो। चुनांचे इसकी कौम को कोई जवाब ना बन आया, तो इसके लिए इन्होंने ये कह दिया, लूत और उसके साथियों को अपने शहर से निकाल दो, ये बड़े पाकबाज बनते हैं। चुनांचे हमने लूत और इसके घर वालों को बचा लिया, और सिवाय इसकी बीवी के, जिसके पीछे रह जाना हमने मुकद्दर कर रखा था। हमने इन पर पत्थरों की बारिश बरसाई। कैसी बुरी थी ये बारिश जो इन लोगों पर हुई, जिन्हें अजाब इलाही से डराया गया था। आप इनसे कहिए, सब तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है। कुल अल्हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिही, कि यहाँ पर सारी तारीफ अल्लाह ही के लिए है, और इसके इन बंदों पर सलामती हो, जिन्हें इसने बरगजीदा किया, यानी कि चुन लिया। क्या अल्लाह बेहतर है या वो माबूद जिन्हें ये इसका शरीक बना रहे हैं? यहाँ पर भी देखिए शिर्क का इनकार हो रहा है, और इनको बताया जा रहा है कि जो शिर्क से बेजार कैसे, कि ये सारी चीजें बताकर, इतनी निशानियां, इतनी स्टोरी सुनाकर ये बताया जा रहा है कि क्या अल्लाह बेहतर है या वो माबूद जिन्हें ये शरीक बना रहे हैं। यहाँ पर पारा नंबर 19 खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह पारा नंबर 20 कल पढ़ेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल